حکم ملا تھا، اس وقت ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ موجود تھا، تو جیسے یہ حکم دوسرے فرشتوں کو تھا ویسے یہ حکم ابلیس کو تھا، اگرچہ ابلیس کو بھی تھا، اگرچہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس کی جنس جن ہے، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ حکم میں یہ بھی شامل تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تھا اور فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا یا سجدہ عبادت کا تھا؟ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور جو سجدہ تعظیمی ہے وہ پہلی والی شریعتوں میں سابقہ امتوں میں جائز تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ اسی طرح پہلی والی امتوں کے اندر جو تعظیمی سجدہ تھا وہ جائز تھا، یعنی کہ استاد شاگرد کو کر سکتا تھا، مرید پیر کو کر سکتا تھا، امتی نبی کو کر سکتا تھا، اسی طرح جو ہے نا ایک عام سا آدمی اور بادشاہ کو کر سکتا تھا۔ یہ پہلی والی امتوں کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہماری شریعت میں خاص سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت کا ہو، سوا اللہ کے غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے غیر اللہ کو، اور سجدہ جو عبادت کا ہے وہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ یہ قابل غور ہے کہ اگر کوئی بندہ سجدہ تعظیمی کر لیتا ہے غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو، قبر کو، پیر کو، استاد کو وغیرہ وغیرہ، کسی انسان کو اگر تعظیمی نیت کے ساتھ سجدہ کر لیتا ہے تو وہ حرام ہے، فاسق اور فاجر ہے وہ آدمی۔ لیکن اگر کوئی بندہ عبادت کی نیت سے اللہ کے غیر کو سجدہ کر لیتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر نہیں رہے گا بلکہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ اگر کوئی تعظیم کی نیت سے اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے، وہ آدمی فاسق اور فاجر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عبادت کی نیت سے اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے، خواہ وہ قبر ہو یا کوئی انسان ہو، عبادت کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ تو اللہ نے جو فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدے کا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ بعض حضرات بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ دراصل جو سجدہ تھا وہ حقیقتاً اللہ کو تھا، جو سجدہ تھا نا وہ حقیقتاً اللہ کو تھا۔ جو آدم علیہ السلام کا پتلا تھا، ڈھانچہ تھا، یہ بمنزلہ قبلہ کے تھا۔ جیسے ہمارا جو سجدہ ہے نا، ہمارا سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہوتا بھائی، ہمارا سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے۔ ہم پتھر کے بنے ہوئے مکان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے قبلہ شریعت نے بنایا ہے، سمت ایک مقرر کر دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے کہ تم اس طرف منہ کر کے سجدہ کرو، ایک رخ، ایک سمت ہمیں دے دی گئی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ تھا تو آدم علیہ السلام کی مثال بھی بمنزلہ قبلہ کی تھی، اور حقیقتاً جو سجدہ تھا وہ اللہ کو تھا۔ اللہ کی تجلی آدم علیہ السلام پر پڑ رہی تھی، جیسے بیت اللہ پر اللہ کی تجلی ہے اور ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں لیکن رخ بیت اللہ کی طرف، ویسے فرشتوں کا معاملہ بھی ایسے تھا۔